والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال حسين بن علي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحياة عقيدة وجهاد. صلوات بر محمد. آپ تمام مومنین کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ امیر جہاں بنت مہدی حسین صاحب مرحوم کی ارواح کو اصال فرما دیں. اللہم صل علی محمد و علی محمد. سارے مومنین اگر مل جل کے نعرہ صلوات پڑھ دیتے تو بآسانی ہوتی. عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، علماء کرام، شعراء کرام اور دیگر تمام بزرگان، سرکار ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے خوبصورت سے جملے کو عنوان کلام قرار دیا، جس میں امام حسین نے لوگوں کو جینے کا سلیقہ بتایا ہے، جینے کا طریقہ بتایا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی 2 چیزوں کا نام ہے، حیات 2 چیزوں کا نام ہے. ایک تو انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، اور دوسرے آخری زندگی تک اپنے عقیدے سے جہاد کرتا رہے. یعنی اگر چونکہ دامن وقت میں اتنا لمبا چوڑا وقت بھی نہیں ہے کہ میں مکمل آپ کی خدمت کر سکتا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ایک خوبصورت زندگی اور ایک اچھی زندگی کہتے کسے ہیں. یعنی معنوی اعتبار سے ایک اچھی زندگی اسے کہا جاتا ہے جو مضبوط عقیدے کے ساتھ گزاری جائے. جس زندگی میں انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، وہی زندگی اس کے لیے خوبصورت زندگی ہوگی. چونکہ آپ نے وہ لفظ سنی ہوگی کہ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک لفظ بولی جاتی ہے کہ خاتمہ بخیر ہونا چاہیے. یعنی انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بخیر ہو، یعنی آخری سانس جو ہماری زندگی کی لی جائے، اس سانس میں ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اب آئیے ذرا سا مولا سے پوچھا جائے جس نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا. آئیے اس کے دربار میں چل کے اور ایک جملہ پوچھیں کہ مولا اچھی اور خوبصورت زندگی کہتے کسے ہیں، ایک خوبصورت زندگی کہا کسے جاتا ہے؟ تو مولائے کائنات نے نہج البلاغہ کلمات قصار 10ویں حکمت، مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خالط الناس مخالطتاً ان متم ماہا بکو علیکم و ان عشتم ہنو علیکم. ایک خوبصورت زندگی کہتے کسے ہیں؟ کہا کہ ایک خوبصورت زندگی کا نمونہ یہ ہے کہ لوگوں میں اس طریقے سے گھل مل کے رہو کہ جب تک تم لوگوں کے درمیان رہو، لوگ تمہاری زیارت کے مشتاق رہیں. ایک اچھی زندگی کہا کسے جاتا ہے؟ کہا جب تک تم لوگوں کے درمیان رہو، لوگ تمہاری زیارت کے مشتاق رہیں، تمہیں ڈھونڈتے رہیں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پہ رونے پہ مجبور ہوں، تم پہ رونے پہ مجبور ہوں.
یہ ہے خوبصورت زندگی۔ تو آپ نے زندگی تو ملاحظہ فرما لی کہ زندگی کہتے کسے ہیں۔ اچھا یہ مضبوط عقیدہ کیا ہے؟ ایک ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں میں، بالکل ایک ایک جملہ، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ مضبوط عقیدہ کیا ہے؟ تو یہ بھی اہل بیت نے ارشاد فرمایا کہ جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ یہ بالکل طے تمام اور یہ بالکل مسلم الحقیقت یہ بات ہے کہ جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یہاں بڑی خاموشی سے آپ نے سن لیا۔ ایک بات اور ایک سوال میں آپ سارے مومنین سے کرنا چاہتا ہوں، جنت و جہنم کا خالق کون ہے؟ بولیے نا، جنت و جہنم کے خالق کا نام ہے خدا، اللہ، ٹھیک ہے۔ ایک بات میں ایسی کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا تھوڑا مضبوط عقیدہ رکھ کے سنیے گا تبھی جا کے لطف آئے گا۔ جنت کا بنانے والا بھی خدا اور جہنم کا خلق کرنے والا بھی اور بنانے والا بھی خدا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں مومنین سے کہوں کہ جنت تو اللہ نے بنائی لیکن جہنم اس نے نہیں بنائی، تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے گا، جہنم اس نے نہیں بنائی، تو ہر مومن یہی تو کہے گا کہ قبلہ آپ قرآن کے خلاف پڑھ رہے ہیں، آپ حدیث کے خلاف پڑھ رہے ہیں کہ جنت اللہ نے بنائی ہے اور جہنم اس نے نہیں بنائی۔ میں نے کہا حضور میں ذمہ داری کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنت اللہ نے بنائی ہے اور جہنم اس نے نہیں بنائی۔ جملہ سنبھالیے گا، جہنم اس سے بنوائی گئی۔ اب میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ میرے ساتھ آتے ہیں، جہنم اس سے بنوائی گئی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جنت اس نے بنائی، جہنم اس نے نہیں بنائی، جہنم اس سے بنوائی گئی۔ کیا خدا چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ جو اس سے قریب ہو وہ جہنم میں چلا جائے؟ نہیں، آپ نے سماعت ہی نہیں کیا۔ کیا اللہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ، ابھی آپ نے سنا نا خطبہ جمعہ میں کہ قربتاً اللہ، ہماری ساری عبادتیں ہوتی ہیں ثواب کی غرض سے نہیں، اللہ کے قریب جانے کی غرض سے، اسی لیے تو ہوتی ہیں قربتاً اللہ۔ تو اب یہ بتائیے کہ جنت تو اس نے بنائی، جہنم اس نے نہیں بنائی۔ آپ کہیں گے قبلہ قرآن کے خلاف پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، جہنم اس سے بنوائی گئی، بنوائی گئی۔ حضور دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا وجود عمل میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے، عقیدے میں کمی کی وجہ سے ہے۔ میں ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد، نملا فرما رہا۔ اچھا دیکھیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے آخر حیات تک اس کا عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ محکم ہونا چاہیے، تبھی جا کے جنت کی خوشبو بھی انسان کے مشام تک پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بات طے ہو گئی آج کی اس مجلس میں۔ ایک بات اور میں تمام مومنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیے اکثر جہاں بھی میں پوری دنیا میں جہاں بھی مجلس پڑھ رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں قبلہ سمجھا سمجھا کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سمجھی ہوئی باتوں پہ ہی ثواب ملتا ہے۔ پتہ نہیں آپ تک بات پہنچے گی نہیں پہنچی، سمجھی ہوئی باتوں پہ ہی ثواب ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ جو گفتگو ہوگی میں آپ کی خدمت کروں گا اس حوالے سے۔ تو مولا نے فرمایا کہ زندگی دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، دوسرے آخر زندگی تک اپنی زندگی سے اور عقیدے سے جہاد ہوتا رہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے مفاہیم ہیں جو ہمارے معاشرے میں جن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکا ابھی تک، آپ توجہ کیجئے گا، بہت سارے ایسے مفاہیم ہیں جن کا ترجمہ نہیں ہو سکا۔ ان میں سے ایک مفہوم ہے عقیدہ۔ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، عقیدہ ہے کیا؟ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ عقیدہ مضبوط رکھیے، عقیدہ مضبوط رکھیے تبھی جا کے کامیاب ہوں گے۔ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں جلدی جلدی آپ کو سمجھاؤں گا، اور خاص طور سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو۔ عقیدہ کہا کسے جاتا ہے؟ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ۔ سرکار ختمی مرتبت آخری رسول ہے، یہ عقیدہ۔ سمجھتے رہیے گا، یہ عقیدہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، یہ عقیدہ، ٹھیک ہے۔ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، یہ عقیدہ، ٹھیک ہے۔
قرآن آخری کتاب ہے یہ عقیدہ، ٹھیک، شہزادی ملکہ شفاعت ہے یہ عقیدہ، آنسو ذریعہ نجات ہے یہ عقیدہ، محبت اہل بیت ماحصل حیات ہے یہ عقیدہ۔ اب میں دیکھیے ساری باتوں کو چھوڑتا ہوا، چونکہ اکثر ایک ایسا موضوع ہے کہ جو تشنا رہ جاتا ہے، جس پہ بات نہیں ہو پاتی، گفتگو نہیں ہو پاتی، میں صرف ایک جملے میں مجلس خطاب کروں گا جس کا نام ہے آنسو ذریعہ نجات ہے۔ یہ ہے مجلس کا موضوع کہ آنسو ذریعہ نجات ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ۔ میں ببانگ دوحل اس مائک کے ذریعے سے پوری دنیا سے، یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ساری دنیا اپنے تہواروں کا آغاز کرتی ہے خوشی سے، ساری دنیا اپنے تہواروں کا، اور خاص طور سے تہوار آتے کس لیے ہیں؟ کہا اس لیے تاکہ انسان خوش ہو جائے۔ بھائی اس لیے تو تہوار ہوتے ہیں، دنیا میں جو بھی قومیں اپنا، جو بھی ملتیں اپنا تہوار مناتی ہیں، وہ اس لیے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ نہیں معلوم اس قوم کی کون سی بناوٹ ہے کہ ساری دنیا اپنے تہوار کا آغاز کرتی ہے خوشی سے، یہ اکیلی قوم ہے کہ جو محرم کا آغاز کرتی ہے غم سے۔ نہیں، آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا، جملہ آپ تک نہیں پہنچا۔ یہ اکیلی قوم ہے جو محرم کا آغاز کرتی ہے غم سے۔ میں سارے مومنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی آپ رو کے غم کا آغاز کیوں کرتے ہیں؟ اپنے سال کا آغاز کیوں کرتے ہیں؟ تو قوم پلٹ کے جواب دے گی کہ حضور اگر رونے سے زندگی نہ ملتی تو کیوں روتے؟ نہیں پہنچا۔ میں نے ایک جملے میں پورے انسانیت کو کھنگال کے رکھا ہے کہ اگر رونے سے حیات نہ ملتی تو ہم کیوں روتے؟ آپ کہیں گے قبلہ یہ کون سی بات کہی آپ نے کہ رونے سے حیات ملتی ہے، رونے سے زندگی ملتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، ایک بچہ جب وہ دنیا میں ظہور پاتا ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے، تو ولادت ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرتا ہے کہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ کہا یہ آنسو اس کی زندگی کی علامت بنتے ہیں، یہ رونا اس کی زندگی کی علامت بنتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ اگر رونے میں حیات پوشیدہ نہ ہو تو کیوں روئیں؟ بھائی اگر رونے سے زندگی نہ ملے تو ہم کیوں روئیں؟ اس کا مطلب ہے کہ رونے میں حیات ہے، رونے میں زندگی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب اگر رونے میں زندگی ہے، رونے میں حیات ہے، تو اب یہ قوم جو ہمارے سامنے بیٹھی ہے نا، یہ اپنے سال کا آغاز رو کے اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ یہ پوری دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ یہ اکیلی وہ قوم ہے جو زندہ ہے۔ میں ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ توجہ ہے، ہم رو کے پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے وہ لوگ ہیں، ہم اکیلی وہ قوم ہے جو زندہ ہے۔ یہاں تک بات آپ تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ صحیح، لیکن یہاں تک بات پہنچ گئی۔ رونے میں حیات ہے، رونے میں زندگی ہے۔ تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ رونے میں زندگی پوشیدہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے جناب ابو ذر غفاری کو نصیحت فرمائی، کہا ابو ذر وہ آنکھیں جن میں پانی نہیں ہوتا وہ اللہ سے بہت دور چلی جاتی ہیں۔ اب سمجھتے رہیے گا، میں دیکھیے وضاحت نہیں کروں گا ہر چیز کی۔ جن آنکھوں میں پانی نہیں ہوتا وہ آنکھیں اللہ سے بہت دور چلی جاتی ہیں۔ اب سمجھے آپ، انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے، انسان اپنی آنکھوں میں پوشیدہ ہے، نہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ انسان کی زندگی اس کی آنکھوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات نہ کرے تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں چور ہے۔ مولا نے کیا کہہ دیا؟ کہا کہ اگر کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات نہ کرے، اگر کوئی بات کرتے وقت اس کی آنکھیں نہ ملی ہوں تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں چور ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا حدیث کا، اب ذرا سا قرآن بھی سن لیجئے تاکہ لطف آ جائے۔ پیغمبر اکرم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کہا اللہ کو بندوں کی دو صفتیں بہت پسند ہیں، ایک سجدہ، دوسرے گریہ۔ یہ ہے قرآن کی آیت کہ بندوں کی دو صفتیں اللہ بہت پسند کرتا ہے، ایک اس کا سجدہ اور ایک گریہ۔
جملہ یاد رکھیے گا، رونے میں حیات ہے، رونے میں زندگی ہے۔ اس پورے مجمع سے میں خطاب کرتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ بندوں کا اللہ سے راضی ہو جانا یہ زیادہ مشکل ہے یا اللہ کا بندوں سے راضی ہونا یہ زیادہ مشکل ہے؟ سوال پہنچا آپ تک؟ بندے اللہ سے دیر میں راضی ہوتے ہیں یا بندے اللہ سے جلدی راضی ہو جاتے ہیں یا اللہ بندوں سے جلدی راضی ہوتا ہے؟ تو ہر عقل رکھنے والا یہی کہے گا کہ بھئی بندے تو دن بھر راضی رہتے ہیں اللہ سے ہیں، لیکن اللہ بندوں سے دیر میں راضی ہوتا ہے، اللہ بندوں سے جلدی راضی نہیں ہوتا۔ بھئی اب تو ٹریک اور بھی بڑھ گیا، اب تو زندگی کا معاملہ اور بھی بڑھ گیا کہ اب ہم اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اب ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جا، ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اب تو معاملہ اور بڑھ گیا کہ اب تنہا یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جا، تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ بندوں سے جلدی راضی ہوتا ہے یا بندے اللہ سے جلدی راضی ہوتے ہیں؟ تو میرے حضور ہر عقل رکھنے والا یہی کہے گا کہ بندے تو دن بھر راضی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ بندوں سے دیر میں راضی ہوتا ہے، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ اب تک ہم سمجھ رہے تھے کہ اللہ بندوں سے دیر میں راضی ہوتا، بندے اللہ سے جلدی راضی ہوتے ہیں، لیکن معاملہ الٹا ہے، ہم سمجھ نہیں پائے۔ اللہ تو دن بھر راضی رہتا ہے، یہ بندے اللہ سے دیر میں راضی ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا یہ کام نہیں کیا، اللہ نے ہمارا وہ کام نہیں کیا۔ نہیں سماعت کر رہے ہیں آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو بندے اللہ سے دیر میں راضی ہوتے ہیں۔ حضور دلیل کیا ہے؟ کہا اگر دلیل سماعت کرنا ہو تو کل شب میں آپ نے دعائے کمیل کی تلاوت تو فرمائی ہوگی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ یا سری الرضا، یا سری الرضا، مولا فرماتے ہیں کہ اے خدا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، اے جلدی راضی ہو جانے والے۔ میں نے کہا بندوں کی دو صفتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک سجدہ دوسرے گریہ، ایک سجدہ دوسرے اس کے آنسو۔ میرے عزیزوں، بندے اللہ سے بہت دیر میں راضی ہوتے ہیں، اللہ بندوں سے اتنا جلدی راضی ہوتا ہے کہ کبھی ایک معمولی سے سجدے پہ راضی ہے، کبھی آنسوؤں کے 2 قطروں پہ راضی ہے۔ بھائی صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ جزاکم اللہ۔ ہاں، تو معاملہ یہ ہے کہ بندوں کی 2 صفتیں اللہ بہت پسند کرتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، ایک اس کا سجدہ اور دوسرے اس کا رونا، اس کا گریہ۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے، ایک ایک جملہ سماعت کرتے رہیے گا، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا آپ کو۔ معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے، انسان اپنی آنکھوں میں پوشیدہ ہے۔ جب وہ کسی سے آنکھیں ملا کے بات کرتا ہے نا تو آدھی حیثیت تو اس کی شخصیت کی اسی وقت پتہ چل جاتی ہے۔ سمجھتے رہیے گا اس جملے کو، ٹھیک ہے؟ کیا ہے معاملہ؟ انسان اپنی آنکھوں میں پوشیدہ ہے۔ جملے کو برداشت کیجئے گا، اب جو میں جملہ آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں سنہرے حرفوں سے اگر اپنے گھروں میں لکھا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جملہ سنیے، انسان اپنی آنکھوں میں پوشیدہ ہے۔ کیا ہے مطلب؟ رونے سے ثواب ملتا۔ جملہ سنیے گا، رونے سے ثواب ملتا لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی۔ دیکھیں میں نے کیوں کہا کہ اگر اپنے گھروں میں لکھوایا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رونے میں ثواب ملتا لیکن سمجھ کے رونے پر، اسی لیے ہر آنسو قابل قبول نہیں ہے۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر آنسو قابل قبول نہیں ہے۔ رونے سے ثواب ملتا لیکن سمجھ کے رونے پر، معرفت کے ساتھ رونے پر جنت ملتی ہے۔ اب میں آخری فرد تک توجہ چاہ رہا ہوں، جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں اسی جملے کو پلٹ لیجئے۔ رونے پر جنت ملتی ہے۔ شہادت فاطمیہ قریب ہے، ذاکروں کی لسٹ ہے آپ کے درمیان۔ رونے پر جنت ملتی ہے لیکن سمجھ کے رونے پر رومال سیدہ ملتا ہے۔ نہیں، اب بھی جملے کا حق ادا نہیں ہو پایا۔ سمجھ کے رونے پر رومال سیدہ ملتا ہے، معرفت کے ساتھ آنسو بہانے پر رومال سیدہ ملتا ہے۔ رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں۔ میں جو سمجھ گیا اسے میرا سلام ہے۔
جو سمجھ گیا اسے میرا سلام ہے، جو نہیں سمجھا میں پھر سمجھاؤں گا۔ رونے پر لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں، لیکن سمجھ کے رونے پر علیہ السلام ہوتے ہیں۔ میں ملازم فرما رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رونے پر رضی اللہ تو بن سکتے ہیں، لیکن سمجھ کے رونے پر علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اگر سمجھ کے رو لیا، معرفت کے ساتھ رو لیا تو علیہ السلام بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کوئی عالم بتا نہیں سکتا کہ حر کی زندگی کا ایک سجدہ بھی صحیح تھا، حر کی زندگی کی ایک رکعت نماز بھی صحیح تھی، ایک سجدہ بھی صحیح تھا، لیکن میرے عزیزوں حسین کے بچوں کے آنسوؤں کو کیا سمجھ گیا کہ مقدر میں رومال سیدہ لکھوا لے گیا۔ جزاک اللہ فرما رہے، لیکن سمجھ کے رویا تھا، معرفت کے ساتھ رویا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آنسو معرفت کے ساتھ بہائے جائیں نا، ان آنسوؤں کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے اگر میں پہلی بار آپ کی خدمت کر رہا ہوں، بہت سال پہلے 14-15 سال پہلے مولانا اطہر عباس صاحب کے والد کی مجلس ہوئی تھی جس کو میں خطاب کرنے آیا تھا، لیکن بہت سال پہلے کی بات ہے، 14-15 سال ہو گئے تقریباً۔ اب اتنے زمانے کے بعد آیا ہوں، 50-60 مجلسیں تو یاد ہوں گی مجھے، میں چاہتا تو کچھ بھی پڑھ لیتا، کچھ بھی آپ کی خدمت کر لیتا، لیکن اب جو میں یہاں سے میسج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اس کی وقت کو بہت ضرورت ہے۔ وہ کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیے آج دنیا کا ہر آدمی، دوسری ملت کا ہر نوجوان سے سوال کرتا ہے کہ آپ روتے کیوں ہیں، آپ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آنسو آپ کے بے جا ہیں۔ آپ تاریخ میں کہیں دکھا سکتے ہیں کہ یہ آنسو آپ کے صحیح ہیں؟ یعنی آپ کے پاس تاریخ سے کوئی دلیل ہے، تاریخ کی کوئی حقیقت ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے جب تک ہم تاریخ سے نبی کا رونا ثابت نہ کر دیں، ہمارے آنسوؤں کو تاریخ نہیں ملے گی۔ بات پہنچی آپ تک؟ اگر ہم نبی کا رونا ثابت نہ کر پائے کہ نبی تاریخ میں روئے ہیں تو ہمارے آنسوؤں کو حیات نہیں ملنے والی، ہمارے آنسوؤں کو زندگی نہیں ملنے والی۔ تو آئیے ذرا سا دیکھا جائے کہ نبی اپنی زندگی میں کہاں کہاں روئے، اور جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے میں دونوں کتابوں سے پڑھنا چاہتا ہوں، اپنی بھی اور اہل سنت والجماعت کی بھی۔ دونوں کتابوں کا حوالہ ہے کہ نبی اپنی زندگی میں کہاں کہاں روئے۔ پہلی جگہ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد نبی مسلسل روئے۔ جملہ لکھتے رہیے گا، جناب حمزہ کی شہادت کے بعد، اور صرف روتے نہیں تھے، اتنا روتے تھے کہ آنسو رخسار سے نیچے گرنے لگتے تھے، اتنا روتے تھے نبی، ٹھیک ہے؟ تو جناب حمزہ کی شہادت پر نبی مسلسل روئے۔ جناب جعفر ابن ابی طالب کی شہادت پر نبی مسلسل روئے۔ کتنی شخصیتیں ہوئیں؟ 2 شخصیت۔ جناب آمنہ کی وفات پر نبی مسلسل روئے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جناب ابراہیم جو نبی کے بیٹے تھے ان کی وفات پر نبی مسلسل روئے، جو نبی کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، نبی مسلسل روئے۔ اب تاریخ سنیے، صحابیوں نے جب نبی کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تو نبی سے پلٹ کے پوچھا، کہا یا نبی اللہ انت و تبکی، آپ اور رو رہے ہیں، آپ اور گریہ کر رہے ہیں؟ تو نبی نے صحابیوں سے پلٹ کے ایک جملہ کہا کہ جب دل پہ ٹھیس لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ دیکھیے میں نے کہا میں پڑھنا تو کچھ بھی زیادہ کچھ بھی پڑھ لیتا آپ کی خدمت میں۔ جب دل پہ ٹھیس لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ اس میں کتنے مومنین ہیں جو ماتم بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں؟ بھائی اکثر تو داہنے ہی ہاتھ سے کرتے ہوں گے نا۔ یہ داہنا ہاتھ لگتا کہاں جا کے ہے؟ کہا حضور دل پر۔ میں نے کہا پوری دنیا آپ تو سمجھ لے، یہ سماج کا جملہ ہے، دنیا آپ تو سمجھ لے کہ حسین ابن علی کا رابطہ ڈائریکٹ دل سے ہے۔ اب یہ جملہ میں نے سماج کا اس لیے آپ کی خدمت میں پڑھا کہ حسین ابن علی کا رابطہ، ابھی آپ کس مرض میں، خدا نہ خواستہ کوئی مومن کسی مرض میں مبتلا ہو، یہ جو وائرس چل رہا ہے، آئیے اسی مسجد سے دعا کرائی جائے پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کے طفیل میں اس وائرس کو نابود کرے ہمارے درمیان سے۔ لیکن ایک ہم لوگ، چونکہ میں ایران میں تھا اور زیارت کے لیے پہنچا تھا،
اور یہی وائرس کے عروج کا دور تھا. تو اس میں تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے فروری کا مہینہ تھا, ہم لوگ یہاں سے پہنچے, اور اگلا ہی دن ایسا تھا, کیسا نہ جانے منحوس دن تھا, کہ جیسے ہی وہ دن آیا تو 2 آدمی جو ہے وہ قم کے اندر اس وائرس سے مر گئے. گویا ساری فلائٹس وغیرہ بند ہو گئی. تو 2-4 دن کے بعد ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی, جو سمجھ کے سنے گا اسے میرا سلام ہوگا. ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کچھ شروعاتی چیزیں ہم لوگوں کو بتائیں اور کہا کہ دیکھیے آپ وائرس سے تبھی بچ سکتے ہیں, سمجھیے گا, آپ وائرس سے تبھی بچ سکتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھیے اور ایک لمبی سی سانس کھینچیے. سمجھے؟ سانس کھینچنے کے بعد جب آپ واپس آہستہ آہستہ چھوڑیں گے اپنے دل کے اندر دوبارہ, یعنی اپنے پیٹ کے اندر, اور اگر کھانسی نہیں آتی یا دم نہیں پھولتا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نگیٹو ہیں. ہے نا یہ بات؟ تو انہوں نے ہم سے پلٹ کے جواب دیا کہ آپ سمجھ لیں, آپ ایک لمبی سی سانس لیں, دوبارہ پیٹ میں واپس جو ہے وہ اسے چھوڑیں. اب چھوڑنے کے بعد اگر دم نہ پھولے تو آپ سمجھ لینا کہ آپ نگیٹو ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پلٹ کے جملہ کہا, میں نے کہا حضور آپ یہ ٹیسٹ بتا رہے ہیں کہ جو یہ کرے گا سمجھ لے گا وہ نگیٹو ہے. میں نے کہا حضور یہ ٹیسٹ تو روزانہ ہمارے یہاں فرش اعضاء پہ ہوتے ہیں. تو کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور جب بھی مجلس عروج پہ جاتی ہے اور کوئی نکتہ مومنین کو پسند آتا ہے تو فوراً نعرے حیدری لگاتے ہیں. میں نے کہا جب یہ نعرے حیدری لگتی ہے تو 10 سیکنڈ سانس تو باہر جاتی ہی ہے, جب پلٹ کے آتی ہے تو دم نہیں پھولتا. آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا دوبارہ دم نہیں پھولتا. میں نے کہا حضور دوبارہ جیسی جب یہ نعرے حیدری پلٹ کے واپس آتی ہے نا تو جو نعرے کا جواب دیتا ہے اس کا بھی دم نہیں پھولتا. میں نے کہا حضور بل مشکل یہ ہے کہ کچھ سننے والوں کا دم ضرور پھولنے لگتا ہے. آپ سمجھے نہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ دیکھیے ایک جملے میں تاریخ ہے, ایک جملے میں مکمل بات ہے. تو کہنے لگے حضور یہ پہلا ٹیسٹ تھا جو میں نے آپ کے حوالے کر دیا. اب حسین ابن علی کا رابطہ ڈائریکٹ دل سے ہے. ایک اور بات میں 2 منٹ کے اندر اس کو بیان کر دوں اور آپ کی خدمت کرتا چلوں. ایک ٹیسٹ تو یہ بتایا تھا کہ سانس لیں اور اسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چھوڑیں. اگر سانس جو ہے وہ مکمل آ جاتی ہے اور دم نہیں پھولتا, دل نہیں گھبراتا, تو سمجھنا کہ آپ نگیٹو ہے. اب شاید کچھ نوجوانوں میں نے, چونکہ نیٹ کی دنیا سے سبھی جڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سبھی دیکھتے رہتے ہیں, ایک چھوٹا سا ٹیسٹ اور بتایا تھا, جلدی سے 2 منٹ کے اندر سنیے. ایک ٹیسٹ ڈاکٹر نے اور بتایا, کہنے لگے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کا یہ ٹیسٹ آیا تھا شروعاتی, جب کورونا آیا تھا تو شروعاتی دور میں یہ ٹیسٹ بتایا گیا تھا. کہنے لگے کہ ہلکا ہلکا اپنے ہاتھوں کو پنچ کریں, یعنی اپنے سینے کو اپنے ہاتھوں سے ہلکا ہلکا پنچ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی, سانس لینے میں آرام ہوگا. دل کی دھڑکن جیسے جیسے تیز ہوگی سانس لینے میں آرام ہوگا اور آپ نگیٹو ہوں گے اور آپ صحت یاب ہوں گے. جو سمجھے گا اسے میرا سلام ہے. میں نے کہا حضور ہم یہ ماتم سے اپنے دل کی دھڑکن نہیں بڑھاتے بھائی, ہمارے دل کی دھڑکن تو تیز ہے ہی, اس ماتم سے دوسروں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. یہ جملہ میں نے کیوں کہا, یہ جملہ میں نے کیوں کہا, اس کا بھی ریزن ہے. اس ماتم سے دوسروں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. اور کیسے تیز ہوتی ہیں؟ دیکھیے سب کے مقدر میں ماتم نہیں ہے. میں قرآن سے دلیل دینے جا رہا ہوں. سب کے مقدر میں رونا نہیں ہے, سب کے مقدر میں آنسو نہیں ہے, سب کے مقدر میں ایصال ثواب نہیں ہے. جو سمجھ گئے میرا سلام ہوگا انہیں. سب کے مقدر میں ایصال ثواب نہیں ہے. کیوں؟ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا اور ثواب کا مطلب ہے تحفہ. جب دونوں کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایصال ثواب یعنی تحفے کا پہنچانا. تو حضور یہ بھی طے کر لیجئے کہ تحفہ زندوں کو جاتا ہے یا مردوں کو. نہیں, جو سمجھ گیا میں نے جملہ کہا کہ اسے میرا سلام ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیوں سلام ہوگا؟ کہا تحفہ جاتا ہے زندوں کو
میں نے کہا سب کے مقدر میں رونا نہیں ہے، سب کے مقدر میں ماتم نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جب فرعون ڈوبنے لگا نہیں، کہا ڈوب گیا، تو پروردگار عالم نے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا اتنا خبیث آدمی تھا، اتنا ذلیل آدمی تھا کہ جب یہ ڈوبا، جب یہ دنیا سے گیا تو نہ تو اس پہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ اور اب تو رونے کو سمجھ لیں، اتنا خبیث آدمی تھا کہ نہ تو زمین روئی نہ آسمان رویا۔ تو پتہ چلا کہ رویا اس پہ جاتا ہے جو شریف ہو۔ میں نے بڑی محنت کی ہے حضور، رویا اس پہ جاتا ہے جو شریف ہو، نہیں بلکہ جملہ بدل کے کہوں کہ رویا اس پہ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اطمینان میں ہوں۔ جو لوگوں کا سکون چھینے اس پہ رویا نہیں جاتا، جو لوگوں کا اطمینان چھینے اس پہ رویا نہیں جاتا، رویا اس پہ جاتا ہے جو شریفانہ زندگی گزار رہا ہو، جس کی وجہ سے لوگ اطمینان میں ہوں۔ یہ تو آپ نے قرآن سن لیا، اب ذرا سا تاریخ سنیے اور گفتگو مکمل کرو۔ عمر ابن عبدوت کی بہن جب اپنے بھائی کے جنازے پہ آئی تو آ کے کیا کہا، اے میرے بھائی میں تجھ پہ بہت روتی، تجھ پہ بہت آنسو بہاتی، لیکن میں کیا کروں، تیرا جو قاتل ہے وہ شریف ہے۔ میں تاریخ پڑھنا چاہ رہا ہوں، کہا جو تیرا قاتل ہے وہ شریف ہے، تیرا جو قاتل ہے وہ اچھا آدمی ہے۔ ایک جملہ اور کہا، اگر اسے نہ پڑھا جائے تو حق تلفی ہوگی، کہا جو تیرا قاتل ہے وہ بیضۃ البلد ہے۔ میں آخری فر تک توجہ چاہ رہا ہوں، جو تیرا جو قاتل ہے وہ بیضۃ البلد ہے۔ بیضۃ البلد کہتے ہیں انڈے کی سفیدی کو۔ بھائی انڈا ہوتا ہے کور میں، اسی میں زردی بھی ہے اسی میں سفیدی بھی ہے، لیکن سفید اتنا سفید ہے کہ زردی اثر انداز نہیں ہوتی۔ بھائی اس سے صاف میں نہیں پڑھ سکتا، کہا سفید اتنا سفید ہے کہ زردی اثر انداز نہیں ہوتی۔ عمر ابن عبدوت کی بہن نے اپنے بھائی کے جنازے پر یہ تاریخ دے دی، کہا جو شریف ہو اس پہ رویا جاتا ہے، جو ذلیل ہو اس پہ لعنت پڑھی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد۔ میں نے یہ جملہ کیوں کہا حضور کہ سب کے مقدر میں رونا نہیں ہے، سب کے مقدر میں آنسو نہیں ہے۔ سلسلے کی آخری بات ہے، سمجھ کے سنیے گا انشاءاللہ، اور تاریخ کی چیزیں ہیں، لطف آئے گا۔ سب کے مقدر میں رونا نہیں، آنسو بہانا نہیں ہے، خاص لوگوں پر آنسو بہایا جاتا ہے۔ میں نے کیوں کہا کہ پیغمبر اکرم جناب حمزہ کی شہادت پر بہت روئے، اور اتنا روئے کہ جب انصار مدینہ پلٹ کے مدینے میں آئے ہیں، تاریخ سنیے گا، جب انصار مدینہ پلٹ کے مدینے میں آئے تو کیفیت یہ تھی کہ سب عورتیں اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی تھیں، اپنے اپنے شہیدوں پہ رو رہی تھی۔ جب روتے ہوئے اور گریے کی آواز نبی کے کانوں تک پہنچی تو نبی نے ایک حسرت کی اور کہا کہ اے کاش میرے چچا حمزہ کا بھی کوئی ماتم کرتا، میرے چچا حمزہ پر بھی کوئی روتا، اے کاش ایسا ہوتا۔ جیسے ہی انصار مدینہ کے کانوں میں نبی کی یہ حسرت پہنچی، نبی کا یہ جملہ پہنچا، ویسے ہی انصار مدینہ نے اپنی عورتوں کو زہرا کے گھر بھیجا اور کہا جاؤ جا کے حمزہ کا پرسہ دو۔ تاریخ سنا آپ نے، زہرا کو کہا حمزہ کا پرسہ دو، حمزہ کا پرسہ پیش کرو۔ انصار مدینہ کی عورتیں آئیں، آنے کے بعد جناب زہرا کے گھر خوب ماتم ہوا، خوب گریہ ہوا۔ جب گریے کی آواز نبی کے کانوں میں پہنچی نا تو نبی صحن خانہ میں آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، رضیٰ عنکنا، اللہ اس گریے کے طفیل میں تم سب سے راضی ہو جائے۔ نہیں پہنچا جملہ آپ تک، میں نہیں پہنچا سکا۔ نبی کے کانوں میں جب گریے کی آواز پہنچی تو نبی نے دستے دعا بلند کیے اور کہا کہ اللہ اس گریے کے طفیل میں تم سب سے راضی ہو جائے، اور تنہا تم سے نہیں، رضیٰ عنکنا وعن ازواجکنا، اور اس گریے کے طفیل میں تمہارے شوہروں سے راضی ہو۔ کس سے؟ شوہروں سے، اور تنہا شوہروں سے نہیں،
رضی عن کنہ وعن ازواج کنہ وعن اولاد کنہ وعن اولاد اولاد کنہ. اس گریے کے طفیل میں تم سے راضی ہو, تمہارے شوہروں سے راضی ہو, تمہارے بچوں سے راضی ہو, نہیں تمہارے بچوں کے بچوں سے. کیا سنا آپ نے؟ تمہارے بچوں کے بچوں سے راضی ہو, بچوں کے بچوں سے راضی ہو. نہیں سمجھے آپ؟ میں نے جو جملہ کہا تھا نا شروع میں, اب لوگ خود کو رضی اللہ نہیں کہتے, دوسروں کو رضی اللہ کہتے ہیں. نبی نے جناب حمزہ کی شہادت پر تاریخ دے دی, کہا اگر کوئی رضی اللہ کا تاج اپنے سر پہ رکھنا چاہتا ہے نا تو اسے شہیدوں کا ماتم کرنا ہوگا. جملہ سنا آپ نے؟ اگر کوئی رضی اللہ کا تاج اپنے سر پہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے شہیدوں کا ماتم کرنا ہوگا, شہیدوں پر رونا ہوگا. کیا کہا؟ اس گریے کے صدقے میں تم سے راضی ہو, تمہارے بچوں سے, تمہارے شوہر سے, نہیں تمہارے بچوں کے بچوں سے. میں اللہ سے پلٹ کے کہوں گا, اے میرے خدا یہ آنسو ہے یا تطہیر ہے؟ جملہ ہی نہیں پہنچا آپ تک. یہ آنسو ہے یا تطہیر ہے کہ خود بھی پاک ہے, سب کو پاک کر رہی ہے؟ نہیں, جملہ برداشت کیجئے گا. میں کہوں گا اے میرے خدا آنسو صرف آنکھوں کو پاک نہیں کرتے, نسلوں کو پاک کر دیتے ہیں. صرف آنکھوں کو پاک نہیں کرتے بلکہ نسلوں کو طیب و طاہر کر دیتے ہیں, نسلوں کو پاک و پاکیزہ کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے میرے عزیزو, توجہ, یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب کشتی نجات بنوائی نا تو کسی ہنسنے والے سے نہیں. اے کاش جملہ سنیے, یہ بھی قرآن ہے. اللہ نے جب کشتی نجات بنوائی تو ہنسنے والے سے نہیں بلکہ ایک رونے والے سے. اٹھائیے قلم و کاغذ, علماء کے پاس آئیے اور آ کے پوچھئے جناب نوح کا نام کیا ہے؟ جناب نوح کا نام ہے عبد الجبار, لیکن اللہ نے اس نام سے کبھی نہیں پکارا بلکہ کیا کہا؟ یا نوحن, یا نوحن. اٹھائیے قلم و کاغذ, لکھیے نوح کے کیا معنی ہیں؟ اے نوحہ پڑھنے والے, اے گریہ کرنے والے, اے رونے والے. بھائی مرثیہ پڑھنے والوں کو سلام ہے خدا کی قسم. اے نوحہ پڑھنے والے, اے گریہ کرنے والے. اور کمال تو یہ تھا کہ اسی نوحہ پڑھنے والے سے اللہ نے کشتی نجات بنوائی. اے میرے اللہ یہ ہنسنے والے بھی تو موجود تھے, ان سے بنوا لیتا. کہا نہیں, رونے والے سے کشتی نجات بنوا کے یہی دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہ رونے والوں کے ساتھ کون ہے, رونے والوں کے خلاف کون ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. بس دیکھیے مومنین, 5 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی. میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں پہلے ہی دن سے کہہ دوں آج, کہ آنسو کا تعلق ہوتا ہے دل سے. یہ گرتے ضرور آنکھوں سے ہیں لیکن مومن کا جب بھی آنسو گرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے نہیں گرتا بلکہ اس کے دل سے گرتا. اور دل کو کہا جاتا ہے حرم خدا, اللہ کا گھر. اور دل پاک و پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک نسل طیب و طاہر نہ ہو. میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہا ہے اور کون سی بات کہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے جس کا دل طیب و طاہر ہوگا, جس کی نسل پاک و پاکیزہ ہوگی. میرے عزیزوں, اور جو اندر سے طیب و طاہر ہوتا ہے نا اسے مخالف کے دربار میں بھی ڈر نہیں لگتا. میں آخری بات مومنین سے کہنا چاہوں گا, اسے ڈر نہیں لگتا. امام حسن نے امیر شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تو پہچانتا ہے کہ تو کون ہے اور ہم کون ہیں؟ تو سامنے والے نے کہا کہ معلوم ہے, جب میں آپ سے بہتر ہوں, میں آپ سے اچھا ہوں. تو امام نے کہا کہ تو اور مجھ سے بہتر, تو اور مجھ سے اچھا, سمیٹ کے کر رہا ہوں گفتگو, تو اور مجھ سے اچھا, تو اور مجھ سے بہتر. کہاں آپ نے دیکھا نہیں, جب حکومت کی بات آئی تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیا,
آپ کو کنارے کر دیا, آپ کو کہاں ووٹ دیا؟ تو امام نے کہا جس نے تجھے تخت پہ بٹھایا ہے نا, وہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو تیرے چاپلوس ہیں, اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ چاپلوسوں سے دور رہنا, چاپلوسوں کی صحبت میں مت بیٹھنا. پہلا وہ طبقہ ہے جو تیرا چاپلوس ہے, اور جو تیرا چاپلوس ہے اس پہ اللہ کی لعنت. یہ امام حسن کے دہن مبارک سے نکلا ہوا جملہ. کہا دوسرا طبقہ وہ ہے جو تجھ سے ڈرتا ہے, اس نے ڈر کی وجہ سے ووٹ دے کے تجھے یہاں بٹھایا. ٹھیک ہے, تو تیرے پاس دو قسم کے لوگ ہیں. امام کا تاریخی جملہ سنیے, گفتگو تمام. امام نے کہا کہ تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. آخری جملہ ہے اردو ادب کا, آخری جملہ. اس سے آگے میں بات نہیں کروں گا, انشاءاللہ اور کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے گفتگو کروں گا. امام نے کہا کہ تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اس لیے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں, تو لفظ بہتر وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہو. آخری جملہ, گفتگو مکمل ہے, آخری جملہ ہے. میں نے کہا آپ کو لطف آئے گا, آخری جملہ ہے گفتگو کا. امام نے کہا کہ تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اس لیے کہ بہتر وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہو, سامنے والے میں کچھ ہو. اگر میں نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں, تو تیرے اندر بھی کچھ ہوگا. دیکھیے, بعض شعراء وہ ہیں جو قافیہ ردیف خود لگاتے ہیں, لیکن بعض قافیے وہ ہیں جو اماموں نے لگائے ہیں. اب یہ ایک قافیہ امام کا لگایا ہوا سن لیجئے, مجلس مکمل ہو گئی. امام نے کہا کہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں, میں تجھ سے اچھا ہوں. اس لیے کہ اللہ نے جیسے ہمیں رذائل سے دور رکھا ہے, ویسے ہی تجھے فضائل سے دور رکھا ہے. یہ امام کا لگایا ہوا قافیہ, یہ امام کا لگایا ہوا قافیہ ہے کہ اللہ نے جیسے ہمیں رذائل سے دور رکھا ہے نا, ویسے ہی تجھے فضائل سے دور رکھا. خدائی قسم دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں بچی, چونکہ مومنین 12 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نماز جمعہ کے بعد تھوڑی کاؤنٹ ہوگا, بھائی نماز جمعہ کے پہلے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو لہٰذا میں نے آپ کی زحمت تمام کی. میرے عزیزوں, یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے, اور میں ایک جملہ پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ایصال ثواب سب کے مقدر میں نہیں ہے. ایصال ثواب خاص لوگوں کے مقدر میں ہوتا ہے. اسی لیے سب پہ آنسو نہیں بہایا جاتا, سب پہ رویا ہی نہیں جاتا. ایک مرحومہ کے, مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. آپ فضائل چاہے جتنا اچھا سن لیں, لیکن آپ جنت لکھوا ہی نہیں سکتے جب تک مصائب کی دنیا میں مکمل نہ آئے. اس لیے کہ میرے عزیزوں, مصائب وہ ٹکڑا ہے کہ بغیر اس کے مجلس مکمل نہیں ہوتی, مجلس تمام نہیں ہوتی. آج کا دن امام زمانہ سے مربوط ہے, اور امام زمانہ سے ملا ہوا ہے, لہٰذا میں مصائب کا 2 جملہ زیارت ناہیہ کا آپ کی خدمت پہ پڑھنا چاہتا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا, امام نے کچھ سلام کہلوائے ہیں کربلا والوں پر, امام زمانہ نے, اور کہا کہ میرا سلام ہو حسین کے اس سینے پر جس پہ شمر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں سے حسین کی ریش مبارک کو کھینچ رہا تھا. زیارت ناہیہ کا جملہ ہے میرے عزیزوں, اور خاص طور سے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ مصائب کی دنیا میں مکمل خدمت کر سکوں. چونکہ مال مجلس ہے, میں تھوڑا ٹائم آپ سے 2-3 منٹ کا چاہوں گا بس مصائب کے لیے. امام نے فرمایا کہ میرا سلام ہو حسین کے سینے پر, یہ جملہ آپ نے سن لیا. اب ایک جملہ امام نے کربلا کے نونہال کو کہلوایا, ایک سلام کہلوایا. کتنی بڑی شخصیت ہوگی اس کی جسے امام زمانہ سلام کہے.
امام نے کہا میرا سلام ہو کربلا کے اس نونہال پر کہ جسے ایسے پامال کیا گیا کہ اس کے دائیں طرف کی پسلیاں اس کے بائیں طرف سے باہر آ گئی تھی۔ اللہ ان آنسوؤں پر رحمت نازل فرمائے۔ میرے عزیزوں، اللہ خاص طور سے ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے جو ذکر مولا میں نم ہے، ان آوازوں پر جو ذکر مولا میں اٹھ رہی ہیں۔ اب یہ تیسرا سلام بڑا قیامت کا ہے جو امام زمانہ نے کہلوایا ہے۔ میرے عزیزوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے نصیب میں بیٹیاں نہیں ہوتی تو اس کا جنازہ سونا چلا جاتا ہے، کوئی رونے والا نہیں ملتا۔ میرے عزیزوں، اب امام کا یہ سلام سنیے۔ امام زمانہ نے یہ سلام حسین کی اس لاڈلی کو کہلوایا، کہا میرا سلام ہو سکینہ کے ان رخساروں پر کہ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک جس رخسار کا رنگ بدلتا رہا، کبھی سرخ ہو جاتا تھا، کبھی نیلا پڑ جاتا تھا۔ عجیب قیامت کا سلام ہے، عجیب قیامت کا سلام ہے۔ میرے عزیزوں، شاید دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد دنیا سے بچوں کا رشتہ شاید ٹوٹ گیا، ماں باپ سے بچوں کا رشتہ قطع ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ دنیا میں بھی اور دنیا کے جانے کے بعد بھی ماں باپ بچوں کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جن کے ماں باپ سلامت ہیں خدا انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کا رشتہ بچوں سے کیسے ملا ہوا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں کہاں سے ملا سلیقہ؟ کہا سیدہ نے آخری وقت جناب مولائے کائنات سے کہا تھا، اے ابوالحسن میرے بچوں کا خیال کرنا۔ یہ رشتہ کیسے سمجھ میں آیا کہ ماں کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے بچوں سے؟ کہا ابوالحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اے ابوالحسن خاص طور سے میں اپنے بچے حسین کا بڑا خیال کرتی ہوں، اس لیے کہ اسے پیاس بہت لگتی ہے۔ جب وہ سو جاتا ہے تو میں اس کے سرہانے پانی کا اہتمام کرتی ہوں، اس لیے کہ وہ اٹھ کے راتوں میں کئی مرتبہ پانی پیتا ہے۔ میرے عزیزوں، مولائے کائنات سیدہ کی وصیت کے مطابق امام حسین کے پانی کا خیال کرتے تھے۔ ایک دن وصیت کے مطابق قبر سیدہ پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے علی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے قبر سیدہ کو تھرانے لگی، قبر سیدہ لرزہ ہونے لگا۔ ایک آواز آئی، ابوالحسن گھر واپس چلے جائیے، میرے حسین کو پیاس بہت لگی ہے۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اے ابوالحسن گھر واپس چلے جائیے، میرے حسین کو پیاس بہت لگی ہے۔ دوستوں، سوگواروں مجلس مکمل ہو گئی، لیکن ایک جملہ میں آخر میں کہنا چاہوں گا جو اب تک رو نہیں سکے ہیں، آنسو نہیں بہا سکے ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا، کربلا کے ہر شہید نے حسین سے یہ کہا کہ آقا مجھے پیاس لگی ہے، آقا مجھے پیاس لگی ہے، لیکن خدا کی قسم حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی۔ حسین نے کسی سے کہا ہی نہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ میرے عزیزوں، تو حسین کی پیاس بتائے کون؟ حسین کی پیاس بتائے کون کہ حسین کتنے پیاسے تھے؟ نوجوانوں سن لینا، اپنے دل میں جگہ دے دینا۔ حسین کی پیاس بتائے کون؟ کہا پہلی پیاس حسین کی اگر بتائی ہے تو علی اکبر نے۔ کہا جب وقت آخر تھا اور کہا کہ بابا پیاس بہت لگی ہے، تو کہا اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو، لیکن جیسے ہی فوراً زبان منہ میں رکھی فوراً نکال لی، کہا اے بابا ارے مجھ سے زیادہ تو آپ کے منہ میں کانٹے پڑے ہیں۔ یہ جملہ سن لیا، ایک علی اکبر نے بتایا میرا بابا کتنا پیاسا تھا، سوگواروں برداشت کر سکتے ہو، اور ایک سکینہ نے بتایا میرے بابا کو پیاس کتنی لگی ہے۔ جب حسین گھوڑے سے گرے ہیں نا اور ذوالجناح نے دیکھ لیا کہ میرا آقا سنبھل نہیں پا رہا ہے، تو اپنی مہار کو حسین کی مٹھیوں میں رکھا۔ دیکھا کہ جب مٹھی بند نہیں کر پا رہے ہیں تو اب اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگین کیا، اور رنگین کر کے خیمہ گاہ کی طرف بڑھا۔ ایک چھوٹی سی بچی خیمے سے باہر آئی، آنے کے بعد گلے میں باہیں ڈال دی اور ڈال کے ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا مار ڈالا گیا۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बक़ज़ाइही व तस्लीम अम्रे। परवरदिगारा तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह बीमार करबला का वास्ता जितने भी मोमिनीन फ़र्श अज़ा पे मौजूद हैं जो मजलिस को समात कर रहे हैं, परवरदिगार ए मेरे अल्लाह इन सब की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह जितने भी मोमिनीन मौजूद हैं, परवरदिगार जब भी फ़र्श अज़ा बिछती है तो रिवायतों में लिखा हुआ है कि जो भी मोमिन अपनी दिली मुराद को लेके आता है वो फ़र्श अज़ा से उठ के जाता नहीं है कि उसकी दिली मुराद मुकम्मल हो जाती है। और मैं ये जुमला अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं जहाँ भी मजलिस से पढ़ने जाता हूँ, ख़ास तौर से जब मसाइब मुकम्मल हो जाते हैं और दुआ का वक्त आता है तो लोग कहते हैं कि हमने जब फ़र्श अज़ा पे आंसू बहा के दुआ की है, यकीन जानिए मौल साहब वो मुकम्मल होती है और पूरी होती है। इसलिए मैं मसाइब के बाद जब दुआ कराता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि एक जुमला मसाइब का वास्ते के तौर पे कहूँ, इसलिए कि इमाम को जब अपने आंसुओं का वास्ता दूंगा, खुदा को आंसुओं का वास्ता दूंगा तो दुआ ज़रूर मुकम्मल होगी। एक जुमला करबला के बाद सैयद सज्जाद मुसलसल अपनी ज़िंदगी में एक बात को याद करके बहुत रोते थे और यही पूछते थे कि ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ जब जानवरों को ज़िब किया जाता है, जब ज़िब किया जाता है तो उसकी गर्दन की 4 रगें काटी जाती है और इंतज़ार किया जाता है इस बात का कि जिस्म ठंडा पड़ जाए तब सर को तन से जुदा करे, जिस्म ठंडा पड़ जाए तब सर को तन से जुदा करे। लेकिन तुम्हें मालूम है कि शिमर ने इतना भी लिहाज नहीं किया कि मेरे बाबा का जिस्म ठंडा पड़ जाता तब सरोतन में जुदाई करता। शिमर ने इतना भी लिहाज नहीं किया। इमाम सज्जाद के दिल में बहुत ये बार बार ये खटकता था। मेरे अजीज़ों, आइए इस मसाइब के टुकड़े के वज़ अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए। परवरदिगार तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, ए मेरे अल्लाह जितने भी मोमिनीन ख़ास तौर से मरज़ में मुब्तला हैं, बहुत से अफराद ने दुआओं के लिए कहा है, परवरदिगार तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, ए मेरे अल्लाह जितने मोमिनीन मरीज़ हैं उन सबको सैयद सज्जाद के तोफ़ैल में शिफ़ाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार जो भी मोमिन मजलिस में ख़ास तौर से अपने दुखे हुए दिल को लेके आया है, दुआ करना चाहता है, परवरदिगार तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता उन सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। मेरे अजीज़ों, एक जुमला और मैं पढ़ूँगा, उसके बाद दुआ कराऊँगा, बस एक जुमला, 1 मिनट में मजलिस तमाम हो जाए। इमाम जाफ़र सादिक के घर में मंसूर दवानकी ने आग लगा दी, मौला का घर जलने लगा। जब मौला का घर जला ना तो अपने जलते हुए घर को देखकर इमाम एक गोशे में सकते की हालत में आ गए, यानी जैसे बेहोश नहीं हो जाता आदमी, वो कैफियत इमाम के ऊपर हो गई। इमाम गोशे में बैठे हुए थे, इतने में इमाम का जलता हुआ घर देखकर इमाम का गुलाम आया और आके कहने लगा, मौला क्या आपने घर की आग नहीं बुझाएंगे? मौला आपका घर जल रहा है। थोड़ी देर के बाद इमाम को गश से इफाका हुआ, इमाम की आंखें खुली। जैसे ही आंखें खुली ना तो इमाम ने एक ऐसा सवाल किया जो उसके दिल पे जाके लगा। इमाम ने कहा, ये बता, जब मेरा घर जल रहा था तो मैं अपने बच्चों की ढारस था या नहीं था? एक जुमला बस इमाम ने पूछा उससे और उसके दिल पे जाके लगा। कहा, मैं अपने बच्चों की ढारस था या नहीं था? उसने कहा, मौला आप अपने बच्चों की ढारस थे। कहा, जब मेरे घर में आग लगी ना, मैं अपने जलते हुए घर को देखकर शाम गरीबा के मंजर में खो गया कि हाय मैं अपने बच्चों की ढारस मौजूद हो, लेकिन बाद हुसैन इब्ने अली जब सकीना का घर जला होगा और सकीना का दामन जला होगा तो किसने बुझाया होगा? आइए इस दुआ के तुफैल में अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए। परवरदिगार तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, ए मेरे अल्लाह जो भी मोमिनीन मकरूज़ हों उन सब के कर्ज़ को गैब से अदा फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद होने औलाद की दौलत से माला माल फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, परवरदिगार जो भी मोमिन अपने जायज़ मुरादों को लेके बैठा है, परवरदिगार उसकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। और ख़ास तौर से जिस मरहुमा की साले सवाब की मजलिस है उसे जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार आखिरी दुआ यह है कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। अज़ीज़ों, आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा के
مرحومہ و مغفورہ امیر جہاں بنت مہدی حسن مرحوم کی ارواح کو اصال فرما دیں۔ اللہ